السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مریض فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، یوز ٹو رہتے ہیں، مکمل طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی جو ان کا آزار رکتے ہیں، جو ان کی سائڈ رکتی ہے، ان کے اوپر اتنا اثر ہو جاتا ہے فالج کا کہ وہ جب کوئی میڈیسن کھاتے ہیں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے لیکن مکمل طور پر ان کو ریکوری نہیں ہوتی۔ یہ فالج کی ریکوری مکمل طور پر کیوں نہیں ہوتی، یہ فالج کیوں ہوتا ہے، یہ مکمل طور پر کیسے ریکور ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں کا تک یہ ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنی شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفص الدستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فالج کیوں ہوتا ہے، کازز، سمٹمز، ٹریٹمنٹس۔ اس کو ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے اور مکمل طور پر اس کو صحت یاب ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مریض کی خوراک چینج کرنی ہے، کیا مریض کا آپ نے لائف سٹائل چینج کرنا ہے، مریض کی ایج فیکٹر کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یا دراصل اس کا ریزن، انٹرنل ریزن کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ تو دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو فالج جو ہے یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہمارے برین کے اندر کوئی ڈیمیجز ہوگی، کوئی پرابلم آئے گی، کوئی رکاوٹ آئے گی، جس کی وجہ سے ہمارے نیورون، ہمارا نروس سسٹم جو ہوگا وہ بریک ڈاؤن ہوگا، اس کے اندر ڈسٹربینس آئے گی، یعنی جو اس نے کمانڈز آگے دینی ہوتی ہیں، نمنس آئے گی، سنپن آئے گا، یعنی آپ کا بازو کے اندر پرابلم آ سکتا ہے، ہاتھ کے اندر پرابلم آ سکتا ہے، ٹانگ کے اندر پرابلم آ سکتا ہے، پاؤں کے اندر پرابلم آ سکتا ہے، پنڈلی کے اندر پرابلم آ سکتا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہوگا جو ہمارے برین سے نروس سسٹم چل رہا ہے، جو اس چیز کو ریکوری دیتا ہے، اس کو کمانڈز دیتا ہے، یعنی آپ کے برین کے اندر جو سنسر لگا ہوا ہے، جو نروس سسٹم لگا ہوا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو، یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، اس کو جو کمانڈز آ رہی ہیں برین کی طرف سے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے ان کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی کمانڈز پر گرفت نہیں رکھ سکتا، کمانڈ کے اوپر اس کا پورا اختیار نہیں رہتا، تو یہ ہاتھ کو پرابلم آ جائے گی۔ اسی طرح آنکھ کا، جبڑے کا، ہاتھ کا، منہ کا، چہرے کا، کان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کندھے کا، آپ کے بازو کا ہو سکتا ہے، ٹانگ کا ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ دوستو یہ کب ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو سرکولیشن کرنے کے لیے، یعنی گھومنے کے لیے دقت آتی ہے، یہ ہارٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اور جو کیپلریز ہوتی ہیں ہماری خون کی، جو بہت باریک نالیاں ہوتی ہیں، جو بال سے بھی باریک ہوتی ہیں، ان کے اندر جب خون نے جانا ہے تو جب وہ گاڑھا ہوگا تو وہ ان کے اندر چلے گا نہیں، اس کے اندر اس کی روانگی نہیں رہے گی، یا تو وہ کیپلریز پھٹیں گی یا ان کے اندر کوئی کلاٹ آئے گا، رکاوٹ بن جائے گی۔ اگر پھٹ جائے گی تو پھر بھی پرابلم ہے، پھر بھی پیرالائز ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا۔ اگر وہاں پر رکاوٹ آتی ہے تو پھر وہاں سے جو نیوٹریشن جا رہی ہے، چونکہ پھٹنے سے بھی جو آگے خون جا رہا ہوگا وہ آگے نہیں جائے گا، وہاں پر لیکیج ہونا شروع ہو جائے گی، وہاں پر کلاٹ ہوگا، وہاں پر انفیکشن ہو جائے گا، وہاں سے آگے نیوٹریشن کی جو سپلائی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کیپلری کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر بھی یہی ہوگا کہ وہاں پر خون رکنا شروع ہو گیا، وہاں سے آگے جو خون نے نیوٹریشن لے کر جانی تھی، جو آگے چاہیے تھی اس آرگن کو، اس آرگن کے حصے کو، وہ تو رک گئی ہے۔ جب وہ رک جائے گی تو پھر ایسے ہی مسئلہ بنے گا کہ جو آگے چیز ہوگی وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب خون ہمارے لنگز کے اندر جاتا ہے تو لنگز کے اندر بھی کیپلریز ہوتی ہیں، ان کے اندر باریک نالیوں کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر اس نے گھومنا ہوتا ہے، جب وہ نہیں مسئلہ بنتا تو یہ لنگز کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح برین کے اندر جب پرابلم آتی ہے کہ برین کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بہت باریک ہوتی ہیں، جب وہ خون ہمارا گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی سپلائی جو ہوتی ہے ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی تو اگلے حصے جو ہمارے برین کے ہوتے ہیں، جن کو خوراک چاہیے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے اگر کام کرنا ہے، آپ کو خوراک چاہیے، گاڑی اگر آپ نے چلانی ہے تو اس کے اندر فیول چاہیے، اگر آپ نے ٹریکٹر چلانا ہے تو اس کے اندر فیول چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی موٹر وغیرہ چلانی ہے، بلب جلانا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو بجلی چاہیے، یا کوئی ایسی انرجی چاہیے جو اس کو جلا سکے، جو اس کو انرجی دے سکے۔ اسی طرح ہمارے برین کی بھی خوراک ایسی ہے کہ جب خون کی سپلائی ہوگی
تو وہاں پر خوراک ملے گی اس کو، وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، وہ اپنی کمانڈز اچھے طریقے سے بھیجے گا، اس کا جو نیٹ ورک ہے، نروس سسٹم جو ہے وہ پورا کام کرے گا۔ جب وہاں پر کوئی رکاوٹ آ جائے گی، وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، وہاں پر کوئی لیکیج ہو جائے گی، وہاں پر کوئی کلاٹ آ جائے گا، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، کوئی کلاٹ بھی ہو سکتا ہے، وینز جو سکیڑ میں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب جو حصہ اس کا متاثر ہوگا وہ آپ کے اگلے حصے کو متاثر کر دے گا۔ دوستو یہ تو تھی کہ اس کا کاز جو ہے۔ اب آگے ہم آتے ہیں کہ جب فالج ہو جاتا ہے، مریض پیرالائز ہو جاتا ہے، تو اس کی پوری ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ دوستو پوری ریکوری تو یہ ہے کہ ہم میڈیسن اس کو دیتے ہیں، اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں، اس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مریض کی وہی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کا لائف سٹائل بھی وہی ہوتا ہے، اس کی خوراک بھی وہی ہوتی ہے، اس کا سوچنے کا، اس کا رہنے کا، اس کا چلنے کا، پھرنے کا، ساری انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہی کی وہی ہوتی ہے۔ وہ جب جتنا اس کو ریلیف ملتا ہے، اس کی انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اتنا ہی وہ دوبارہ پھر وہاں پر چلا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے مریض جو ہوتے ہیں فالج کے، لقوے کے، یا کوئی ایسے کوئی بھی مریض ہوں جو پیرالائز ہو جاتے ہیں، وہ سارا میڈیسن ان کی چلتی ہے لیکن ان کو ریکوری نہیں ہوتی۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہوگا، خوراک چینج کرنا ہوگی، میڈیسن تواتر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، اور اس کی ایکسرسائز جو ہے، اس کی انوائرمنٹ جو ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ میں اپنی کلینک کے اوپر کیا کرتا ہوں، الحمدللہ میرا 100% رزلٹ آتا ہے۔ بہت سارے ایسے مریض، ان گنت ایسے مریض ہیں الحمدللہ جو پیرالائز ہوئے، میرے ہاں سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کرائی، اللہ نے ان کو شفا یاب کر دیا۔ میں کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کی انوائرمنٹ چیک کرتا ہوں، اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہے، اس کی ریزیڈنسی جو ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی انوائرمنٹ، یعنی وہاں سموک وغیرہ یا پولوشن وغیرہ کی صورتحال کیا ہے، پھر اس گھر کے اندر ماحول کیا ہے، کہ آیا کہ اس گھر کے اندر یہ زیادہ ڈسٹربنس تو نہیں، پولائٹلی کوئی ان کا انوائرمنٹ ہے کہ گھر کے اندر بڑا اچھا، بڑا نفیس انوائرمنٹ ہو جس سے مریض ڈسٹرب نہ ہو، اس کے کھانے پینے کی صورتحال کیا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی صورتحال کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں جب جج کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے ساتھ ڈائٹ پلان دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات اس کو مکمل طور پر شفا یاب کرتی ہے۔ اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ریلیف ہو جائے گا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ اس کی 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اس کی ڈائٹ، اس کی انوائرمنٹ، اس کی میڈیسن۔ یہ تینوں چیزیں جب مینٹین ہو جائیں گی تو مریض آپ کا ریکور ہو جائے گا، کوئی بھی بیماری ہو، فالج ہو، پیرالائز ہو، لقوہ ہو، فالج کوئی پیرالائز کہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی خطرناک بیماری ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، بلکہ آپریشن سرجری والے مریض بھی بچ سکتے ہیں اگر وہ مکمل طور پر کوئی ٹریٹمنٹ لیں۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔